ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن اور میں آپ کی میزبان کمل اوڈھو۔ آج کا مضمون جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لکھاری ہیں بصیر نوید۔ وہ اپنے مضمون میں پاک بھارت کشیدگی کے بارے میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ جنگ کے بارے میں لکھا تھا۔ بھارت اس دفعہ پاکستانی فوج کو سبق سکھائے اور اگر ایسا نہ کیا تو پاکستانی فوج عوام کے لیے قیامت سے زیادہ عذابناک بن جائے گی۔ میں نے وہ تمام مظالم کا بھی ذکر کیا ہے جو فوج نے گزشتہ 76 سالوں رواں رکھا ہے۔ میری اس پوسٹ کی بہت ساروں نے حمایت بھی کی ہے اور بہت سو نے تنقید بھی، اور حسب معمول کچھ نے میرے خلاف گندی زبان بھی استعمال کی، جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کا کس سے تعلق ہے۔ جن لوگوں کو فوج کے خلاف میری پوسٹ پسند نہیں آئی وہ یا تو بہت ہی معصوم ہیں یا پھر شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھپا لیتے ہیں۔ ایسے افراد پاکستان میں فوج کی طرف سے کیے جانے والے مظالم سے کیوں نظریں چراتے ہیں؟ یا پھر شتر مرغ کی کیفیت رکھنے والے افراد فوج کی حمایت کر کے وہ تمام مظالم سے منہ پھیرنا چاہتے ہیں جن میں سابقہ مشرقی پاکستان میں عام لوگوں کا وسیع پیمانے پر قتل، 3 لاکھ عورتوں بچیوں کی پاکستانی فوجیوں اور ان کے قصیدہ خواہ مذہبی و لسانی گروہوں کی طرف سے آبرو ریزی، بنگالی عوام کی مسلمانیت کا ہر سرعام جائزہ لینا، ان کی جسمانی ساخت کا تمسخر اور اڑانا، صحافیوں، استادوں، دانشوروں کو قطاروں میں کھڑا کر کے قتل کرنا شامل ہے۔ اس سے قبل 1947 میں پاکستان کے قیام کے چند روز بعد ہی کشمیر میں گھس جانا اور سری نگر کے محلے محلے اور ہر گلی میں عورتوں کو تلاش کر کے ان کی آبرو ریزی کرنا ہے، مکانات کو لوٹنا، دہشت گردی کا بازار گرم رکھنا، حتیٰ کہ مسلمان گھرانوں نے بھی بھارت حکومت سے مدد طلب کی۔ اسی بنا پر وہاں کے حکمران ہری سنگھ کی طرف سے مدد کی اپیل پر بھارت کو باقاعدہ سرکاری طور پر مداخلت کرنی پڑی۔ ابھی ملک بنا تھا اور ہم نے جنگ کی پہل کر دی جس میں پاکستانیوں سمیت بے حساب مسلمان قتل ہوئے اور زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ پھر بنگالیوں کے ساتھ پاک فوج نے کیسے کیسے مظالم نہیں کیے۔ ماں باپ کے سامنے بچیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ فوجیوں نے بنکروں میں لڑکیوں کو لے جا کر کیا کچھ نہیں کیا۔ بنگالیوں کو ملک پر حکومت کرنے روکنے جیسی مکروہ حرکت میں کامیاب رہے۔ پھر 14 دن کی جنگ میں شکست کھا کر آدھا ملک ان کے حوالے کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم پاکستانی دنیا بھر میں شرمندہ شرمندہ گھومتے رہے۔ مگر عادت سے مجبور فوج نے بچے کچے پاکستان کو جمہوریت سے مستقل روکنے کے لیے ملک میں 11 سال کے لیے مارشل لا لگا کر ملک پر قابض ہو گئے۔ ان کے منتخب وزیر اعظم کو بھی پھانسی لگا دی۔ یہ کارنامہ بھی پاک فوج نے ہی انجام دیا۔ MRD کی تحریک نے ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے چلنے والی تحریک میں دیہاتیوں اور چھوٹے شہروں پر بمباری کی گئی اور معصوم لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ جہاد کو متعارف کروا کر لاکھوں پاکستانیوں کا قتل کرایا۔ یہی ہماری فوج تھی جس نے پاکستان کے سارے مسلمانوں کی مسلمانیت کو مشکوک بنا دیا، مولویوں کو غنڈہ بنا دیا جو دھندناتے پھرتے۔ بلاسفمی کے نام پر عورتوں اور مردوں بچوں کو پھانسی و قید کی سزا سنائی دی گئی۔ عیسائی اور ہندو لڑکیوں کو اپنے پالتو مولویوں اور پیروں کے ذریعے اغوا کر کے ان کو جبری طور پر مسلمان بنایا گیا، جس کے بعد
ان کو اپنے ماں باپ سے ملنے تک کی اجازت نہیں۔ فوج نے آج تک کسی مولوی اور ملوث پیروں کو سزا ہونے نہیں دی۔ ملک میں عام لوگوں کو، خاص کر غریب کو تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے اس فوج اور ان کی ماشاء اللہ حکومت نے مدارسوں کا جال بچھا دیا، جہاں سے ہر سال ہزاروں جاہل مولوی، پیش امام اور پھٹ جانے والے دہشت گرد پیدا کیے گئے۔ فیکٹریوں یوں دنیا کا واحد ملک بن گیا جہاں دہشت گردوں کی فیکٹریاں دن رات 24 گھنٹے رہتی۔ جبری گمشدگی کا آغاز بھی ماشاء اللہ اداروں میں ہوا۔ جتنے افراد جبری گمشدگیوں سے بازیاب ہوئے یا عدلیہ نے فوجی تحویل سے ہی بازیاب کروائے، ماشاء اللہ کے دور میں چاروں صوبوں سے 1000 افراد لاپتہ کیے گئے۔ سیاسی کارکنوں کو بسر-عام کوڑے لگوانے کا اور پھانسیاں دینے کا نظام متعارف کرایا۔ ملک کی معیشت ماشاء اللہ کے اداروں میں تباہی ہوئی، مگر ہر صنعت پر قبضہ کر کے ہزاروں کارخانے بند کرائے گئے اور پاکستانی عوام ننگے بھوکے ہوتے چلے گئے۔ ہر کارپوریشن اداروں پر حاضر اور ریٹائر فوجی افسران متعین ہیں۔ سیکیورٹی آف پاکستان کے نام پر جہاں چاہیں زمینوں پر قبضہ کرنا، لاکھوں غریبوں کو بے گھر کرنا، اب تو زراعت پر مکمل قبضہ کر کے کروڑوں کسانوں اور ہاریوں کو کام چور اور کاہل قرار دے کر پوری زراعت پر قبضہ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو خوراک سے محروم کیا جا سکے۔ مرے ہوئے ریگستانوں میں فوجیوں کو لاکھوں ایکڑ زرعی زمینیں عطا کر کے سندھ کو بنجر بنانے پر مصر ہے تاکہ فوجیوں کی زمینوں کو آباد کیا جا سکے۔ فوج کی نظروں میں سندھ کے 7 کروڑ عوام بھوکے پیاسے مرتے ہیں تو ان کی بلا سے، مگر فوج کی جو خواہش ہے اس کا پورا ہونا قومی مفاد میں ہے۔ سول حکومتوں کو اجازت نہیں کہ آئین و قانون پر چلیں، صرف چیف آف آرمی اسٹاف کے احکام پر ہی سیاستدانوں کو چلنا ہوتا ہے۔ آئین و قانون پر چلنے کی کوشش کرنے والے سیاستدانوں کو اقتدار سے ہٹایا گیا، پھانسی دی گئی، قید و بند کیا گیا اور کرپٹ قرار دے کر مارشل لا لگاتے رہے۔ اس فوج نے حکومت میں 4 جنگیں کی ہیں، مگر ماشاء اللہ سے ایک بھی جنگ جیتی نہیں، بلکہ ہتھیار ڈال دیے، حتیٰ کہ پتلونیں بھی دشمنوں کے حوالے کر دیے۔ میرا سوال ان شتر مرغوں سے یہ بھی ہے کہ کیا وہ اب بھی چاہتے ہیں یہ جنگ کریں اور ہتھیار اور پتلونیں چھوڑ کر آئیں؟ عوام کو جنگی جنون میں مبتلا رکھیں، پاکستان کی عورتوں کی فاتحین کی طرح سے کھلے عام آبرو ریزی ہو، ہر کونے پر فوجی کھڑے ہو کر مسلمانی چیک کریں، لوگ ننگے بھوکے رہیں، صرف پاک افواج زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں، اور ہماری گلیاں کسی جنگ کی تیاری کریں، جنگ کے نام پر جنگی جنون پھیلا کر، یا ہم پر پھر سے خالصتاً حاکمیت قائم کرنا چاہتی ہیں۔ پاک فوج کو ہمیشہ سے جنگوں کا شوق رہا ہے، ابتدا بھی یہ کرتے ہیں اور پھر عالمی اداروں کی خوشامد کروا کے اور یوں انہیں پاکستانی عوام پر جبر، لا قانونیت اور کرپشن کے ذریعے ایک طویل عرصے تک حاکمیت کا موقع مل جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی ہماری فوج ایسا سنہری موقع گنوانا نہیں چاہتی، کیونکہ عوام سطح پر فوج کے خلاف سخت نفرت پھیلی ہوئی ہے اور سیاسی حالات و بحران قابو میں نہیں آ رہے۔ میرا سوال ہے کہ ہمارا اس جنگ سے کیا تعلق؟ مجاہدین کے نام پر دہشت گردوں کو خود پیدا کرتے ہیں اور ان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا، یہ کس نے کیا؟ پاکستان عوام نے تو یہ کام نہیں کیا، نہ ان سے پوچھ کر دہشت گرد پالے گئے ہیں۔ بھارت کی لڑائی
پاک فوج سے ہی ہے، اس لیے عوام کو جنگ میں شامل نہ کیا جائے۔ شترمرغ نما دانشور یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ کو جب حب الوطنی کے نام پر بحال کیا جائے اور اس کی آڑ میں اپنے ریسیورز کو بڑھا دیا جائے۔ پاک فوج کو سبق دینے کی بات ہندوستان سے ان کے لیے کہی گئی کہ ہمیشہ لوگ ہندوستان سے ہی ہوتے ہیں، امریکہ یا روس بلکہ دیگر پڑوسی افغان یا ایران سے نہیں ہوئی۔ یہ بھارت سے ہی جنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھارت سے آزادی حاصل کی تو عوام کو جنگی جنون بنانے کے لیے بھارت کو دشمن نمبر 1 قرار دیا گیا۔ اگر میرے محلے کے گنڈے اور بدماش مخالف محلے بار بار جا کر حملے کریں اور پٹ کر لہو لہان ہو کر آ جائیں، پھر اپنی کساہٹ کو منانے کے لیے اپنے ہی محلے کے لوگوں کو ماریں، محلے کی عورتوں کو چھیڑیں، ان کے گھروں میں گھس جائیں، چوریاں ڈکیتیاں کریں، پانی اور بجلی کی چوری کریں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ محلے کے لوگ مخالف محلے جا کر کہیں گے، ان گنڈوں سے تو ذرا ہماری جان چھڑائیں، ہماری زندگی حرام بنا دی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فوج سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے تاکہ ملک غربت، بے روزگاری، بیماری، دہشت گردی، جہالت اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، خوشیاں پھیلاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ Radio Voice of St. London